اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی۔ ہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائیں انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں ان کو طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی کہ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد اور طاقت کا استعمال ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ اس میں کم از کم 14 بار میں جیل گیا ہوں، جب حکومت بدلتی ہے میں نے جیل جانا ہوتا ہے۔ فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا، کوئی سازش نہیں تھی، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سعد رفیق نے آج وہ کر دیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، آج ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر پورا سوشل میڈیا اس وقت سیخپا ہے اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان سچا تھا، اور سائفر نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی ایک بات سچی تھی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں پہلی بار 1982 میں جیل میں گیا، میں ایم اے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا اور پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ مخالف۔ ظاہر ہے میرے اندر تلخی تھی، کڑواہٹ تھی، لیکن جب میں جیل گیا تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا۔ کسی نے پیمفلٹ لکھا تھا، کوئی آمریت کو للکار رہا تھا، کوئی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، 10 20 سال کی قید کاٹ رہے تھے۔ کچھ کوڑے کھا کے وہاں آرام سے بیٹھے تھے اور ان کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے نظریات بدلنا شروع ہوئے، میری تلخی اور نفرت میں کمی آنے لگی، اور میں نے محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مصطفیٰ کر کی فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیزو، 50 سال سے اوپر کے سیاسی سفر کے بعد، جس میں کم از کم 14 بار میں جیل گیا ہوں، جب حکومت بدلتی ہے میں نے جیل جانا ہوتا ہے۔ سلمان صاحب بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، اس بار پھر بڑی لمبی جیل انہوں نے کاٹی میرے ساتھ، پہلے بھی کاٹتے رہے ہیں، اور مختلف ادوار دیکھنے کے بعد اور اپنے ہاتھ سے لڑائی لڑنے کے بعد، اور جو لڑائی لڑی اپنے طالب علمی کے دور میں، اس لڑائی کے بعد، ان سے دوستی کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد اور طاقت کا استعمال ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد ہمارے بابا قوم ہم سے بچھڑ گئے، ہندوستان کے بابا قوم 19 سال زندہ رہے، وہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائیں انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں ان کو طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور جب کوئی ڈکٹیٹر گیا پیچھے اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا۔
کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی. پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا, پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے. ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے, ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں, ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے. دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا, کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی, کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی, پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا. کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ. آج نتیجہ آپ کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, ایک نیا سیاسی معاہدہ. شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں, لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے, اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے, ایک نیا مساق جمہوریت, ایک نیا مساق معیشت, جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے. مساق معیشت بھی چاہیے, مساق جمہوریت بھی چاہیے. اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں, اس کو سپورٹ کریں, تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. ایک نیوکلیئر پاکستان, معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی, اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں دو ملک تو ان کے بھی ڈی جی ایم اوز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے, ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں, جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں, ان کا کتنا بھی اختلاف ہے سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے, انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا, کامن پوائنٹس کے اوپر, تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں, جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں, بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں, ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں, جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں. پاکستان پریشر میں ہے, ریاست دباؤ کے اندر ہے. یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں, ساری زندگی پالیٹکس کی ہے, لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے, سیاسی کارکنوں کا. ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے تو پھر آئین پاکستان کو ماننے والوں کو ایک ایجنڈے پر آنا پڑے گا. وہ مساق معیشت کا ایجنڈا بھی ہوگا, وہ مساق جمہوریت کا ایجنڈا بھی ہوگا. تب پاکستان سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گا.